میرے دوستو، آج آپ کے سامنے ائمہ مساجد کی تنخواہیں اور ان کی محنت کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ آپ نے مکمل ویڈیو سماعت فرمانی ہے۔ پہلی گزارش، آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ائمہ مساجد حقیقتاً انبیاء کے وارث ہیں اور حقیقتاً قوم اور ملت کے راہبر اور رہنما ہیں، اور ان سے دینی، سماجی اور مختلف گھریلو مسائل کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر ائمہ مساجد نہ ہوتے، ہمیں نمازیں پڑھانے والا کوئی امام نہ ملتا۔ اگر ائمہ مساجد نہ ہوتے تو آج مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے، بروقت اذانیں بھی ٹائم پر نہ ہوتی۔ تو آج دیکھتے ہیں ان کی تنخواہیں اور ان کی محنت کا آپس میں تجزیہ اور موازنہ کرتے ہیں۔ ایک آنکھ کھولنے والی حقیقت ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ائمہ مساجد جو سخت محنت اور مشقت کی وجہ سے اور سخت مشقت برداشت کر کے لوگوں کو ترقی پر، دینی مسائل کی رہنمائی کرتے ہوئے آخرت کے اندر کامیابی کی گویا کہ ایک قسم کی ضمانت دیتے ہیں، ایک قسم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک امام مسجد ہوتا ہے جس کے ذمے بعض اوقات مؤذن الگ ہوتے ہیں، وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، اور امامت کوئی عام شعبہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور انبیاء کی وراثت ہے مصلی، جس پہ امام کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتا ہے، بیٹھ کے درس و تدریس دیتا ہے اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو ان کو سامنے پیش کرتا ہے کہ زندگی یوں گزارنی ہے، تجارت یوں کرنی ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، اور لین دین اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ تمام تر طریقہ کار، تمام تر دین کی باتیں ایک امام مسجد سنبھال رہا ہوتا ہے، 100-200 مقتدیوں کی گویا کہ آخرت بنا رہا ہوتا ہے، دنیاوی اور دینی مسائل کے حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام مسجد کی ذمہ داری بہت گویا کہ زیادہ ہوتی ہے، محنت مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک کمیٹی ہوتی ہے تو کمیٹی والوں کا برتاؤ امام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک غلام ہو، جیسا کہ ایک مزدور ہو، جیسا کہ ایک نوکر ہو۔ اس طرح کی بات کا تکلم ہوتا ہے، اس طرح کا اس کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے جس سے امام مسجد کی تضحیک اور توہین کی جاتی ہے۔ دیکھیں، امامت عظیم شعبہ ہے۔ ایک بندہ 100-200 مقتدیوں کو نماز پڑھاتا ہے اور ان کی نمازوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ 100-200 مقتدیوں کو راضی کرتا ہے۔ اذان بھی ٹائم پر ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کا تالا بھی وقت پر کھل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھائی بھی ٹائم پر دے رہا ہوتا ہے، اور اعلانات وغیرہ، جنازے وغیرہ، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، اور ختمات قرآن وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں امام بر وقت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک امام مسجد 100-200 مقتدیوں کو راضی کر سکتا ہے، لیکن 100-200 مقتدی، پورا محلہ ایک امام کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نماز جنازہ اس امام کے پیچھے، جمعۃ المبارک کی نماز اس امام کے پیچھے، عیدین کی نمازیں اس امام کے پیچھے، پنجگانہ نماز اس امام کے پیچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختمات قرآن وہ بھی اس امام کی سرپرستی میں، اور اس کو بلایا جاتا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے امام تھکا ہوا ہو، پھر بھی لبیک کہتا ہوا ان کی اس خدمت کو بھی قبول کرتا ہے، اور ان کی یہ خدمت کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو آئیے امام مساجد کے ساتھ کس طرح کا ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ پہلی بات سمجھیں تنخواہوں کے بارے میں۔ ایک بندہ 24 گھنٹے دیتا ہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے قوم کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر کسی اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہے مسجد مدرسے سے، لیکن ان کے کام کے لیے جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب ان کی امام کو ضرورت ہوتی ہے، تو امام فوراً اس وقت حاضر ہو جاتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر حاضری کر بھی لے تو پھر بھی 100-200 مقتدی کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، تو یہ تشدد امام برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک اگر
کسی کوئی کاشتکار ہو، کسی کی ملازمت کر رہا ہو، کسی چودھری کی، کسی نواب کی، تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی، امام مسجد کی تھوڑی ہوگی۔ اس کی تنخواہ 25-30 ہزار ہوگی، امام مسجد کی تنخواہ 10, 12, 13, 15، حد ہوگی 18,000 تک، یا زیادہ سے زیادہ ہوگی 20,000 تک، اس سے آگے نہیں۔ ذمہ داری کیا کیا ہوگی؟ نمازیں بھی پڑھائے گا، اذانیں بھی دے گا، اور درس بھی دے گا، جمعہ بھی پڑھائے گا، اور بچوں کو قرآن بھی پڑھائے گا، اور مسجد کی صفائی بھی کرے گا، اور اعلانات بھی وغیرہ بھی کرے گا، اور کسی کا جنازہ بھی پڑھائے گا کوئی مر جائے، اور ختم قرآن بھی پڑھے گا۔ تو یہ تمام تر ذمہ داریاں اس کو سونپی جاتی ہیں۔ اگر امام کو کسی چھٹی کی درخواست دینی پڑے کہ فلاں میرا کام ہے، مجبوری ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کام ہوتا ہے، آپ کی کون سی مجبوری ہے، ادھر نمازیں ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہمارا اکیلا ہے، یہ ہے فلاں ہے، تو آپ تو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی جملے کرتے ہیں۔ ہم تنخواہ آپ کو ایسے مفت نہیں دے رہے بلکہ ہم پیسے دے رہے ہیں، اور آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ تنخواہ ملے گی، ایسے ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں امام مسجد کو سنائی جاتی ہیں۔ اگر امام مسجد تنخواہوں کے بارے میں کہیں کہ لو جی امام صاحب، امام مسجد اگر ان کو کہیں کہ میری تنخواہ بڑھا دو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اتنی تنخواہ بنتی نہیں ہے، آپ کے کام بہت تھوڑے ہیں، فلاں مسجد والا ہے اس کو اتنے دیتے ہیں، آپ کو ہم 1-2 ہزار زیادہ دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ کم ہے۔ مطلب اس طرح اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس طرح اس کے ساتھ یہ برا سلوک اپنایا جاتا ہے۔ تو براہ کرم امام جو ہے نا قوم کا راہبر ہوتا ہے، دینی مسائل کا گویا کہ امام ہوتا ہے، اسی لیے اگر تمہیں اس کی قدر کا پتہ چل جائے تو اس کے جوتے بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے پھرو۔ تو اسی لیے امام مساجد کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ بیچارہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا، تو بچوں کی دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ادھار لینا پڑتا ہے۔ اگر من پسند کی کوئی چیز گھر والے بچے بیوی کہیں تو پھر اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے، ادھر متولی حضرات، کمیٹی والے حضرات اس کے اوپر گویا کہ فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر امام مسجد نے وقت سے پہلے پیسے مانگے تو اس کے لیے شامت آ گئی، اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا آپ کو تنخواہ دینی پڑ گئی، ابھی مہینے کے لیے اتنے دن باقی رہتے ہیں، آپ نے کیا کیا، سارا دن نکمے رہتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح اس کی تضحیق کی جاتی ہے۔ لیکن میں کمیٹی والے حضرات سے، متولی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا کروڑوں کا مدرسہ ہے، اگر آپ کی کروڑوں کی مسجد بنی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر نماز نہیں ہوتی، اگر اس کے اندر اذان نہیں ہوتی، تو آپ کی کروڑوں کی عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کی چھوٹی سی مسجد ہے، امام مسجد اس کے اندر موجود ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے آپ اسی امام کی خدمت کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے تقاضوں کو دیکھیں، اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس کی پریشانی اور مجبوری کو سمجھیں۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔